سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تعملون علیم۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور ان اگر تم ہو علا اوپر، سفر سفر وا اور لم نہ تجدو پاؤ تم کاتبن کاتب، فا تو ریحان گروی مقبوضۃ قبضے میں، فا پھر ان اگر امنا امن پائے، بعض کم تمہارا بعضن بعض سے، فا تو الیودی ادا کرے الذی جو اؤتمنا امین بنایا گیا امانتا امانت ہو اس کی، وا اور ان یتقی ڈرے اللہ اللہ رب العزت سے، ربا رب ہو اس کے، وا اور لانا تکتمو چھپاؤ، الشہادتا گواہی، وا اور منجو یک تم چھپائے ہا اسے، فاتو انا بے شک ہو وہ آسمن گناہگار قلبو دل ہو اس کا، وا اور اللہ اللہ رب العزت بھی ساتھ ماجو تعملونا تم کرتے ہو علیم جاننے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ اوپر بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے تو مقروض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے۔ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو وہ اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کر دے اور اس ادائیگی میں اللہ رب العزت سے ڈرے۔ اس آیت میں علماء نے رہن کے چند مسائل بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قرض وغیرہ ادھار کے معاملے میں رہن رکھنے کا حکم استحبابی ہے، یعنی استحباب میں ہے۔ نمبر 2، حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ بخاری اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو لیے تھے۔ نمبر 3 ہے جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے، بغیر قبضے کے رہن نہیں ہو سکتا۔ رہن کے بارے میں بہت سے علماء نے اس کے بارے میں جو ہے چند اہم تنبیہ فرمائی ہے کہ اس رکوع کی دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کامل ہے کہ اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ معاملات تک کا بھی بیان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق العباد نہایت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور اس میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جتنا غور کریں اتنا ہی واضح ہوگا کہ کہاں اور کس طرح ہمیں اس حکم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا اور حساب کتاب کا علم سیکھنا بہت مفید ہے، لہٰذا اگر کوئی حسن نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے تو اجر مستحق اجر ہے، جبکہ سود وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے سے احتراز یا بچنا لازم ہے۔ ارشاد ہوا آگے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ گواہی کے متعلق چند احکام پر بیان ہوئے، یہاں صراحت سے بیان فرمایا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی کو چھپانا حرام اور دل کے گناہگار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کو کہ ضائع کرنا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ گواہی چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔